اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان گفتگو اصحاب امام حسین علیہ السلام کی امتیازی حیثیت۔ اس کے اوپر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ کون سی صفات ہیں اور وہ کون سے عناصر ہیں کہ جن کی بنا پر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب دیگر تمام اصحاب کے اوپر برتر نظر آتے ہیں اور ان کو فوقیت حاصل ہے، اور ان کے اوپر امام معصوم اور حجت خدا نے فخر کیا ہے اور اظہار مباحات کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے گفتگو میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر اکرم سے لے کر کے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تک جو اصحاب تھے، وہ اصحاب بالآخر یا لالچ کی بنا پر یا خوف کی بنا پر، البتہ سارے کے سارے نہیں، اس میں مخلص اصحاب بھی تھے اور فدائی بھی تھے، جان باز بھی تھے اور مخلص بھی تھے، خالص بھی تھے، باوفا بھی تھے، لیکن مخلوط مجمع تھا۔ پیغمبر اکرم کے جتنے بھی اصحاب تھے، اگر دیکھا جائے تو اس میں خود منافق بھی شامل تھے جن کے دلوں کے اندر کفر چھپا ہوا تھا، پیغمبر سے کہ اکرم کے ساتھ بے وفائی بھی انہوں نے کی ہے، میدان کارزار میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ بھی گئے ہیں پیغمبر اکرم کو اکیلا چھوڑ کر کے، پیغمبر کی بات اور حکم کو ٹالنے والے اور بات نہ ماننے والے اصحاب بھی موجود تھے۔ امیر المؤمنین کی حیات طیبہ پر اگر غور کرے تو جنگ جمل سے لے کر کے جنگ صفین تک یہ 3 جنگیں، اور اس کے بعد کوفے میں، کہ یہاں تک کہ مورخین نے لکھا کہ کوفے والے وفا نہیں کرتے ہیں اور امیر المؤمنین تنہا رہ گئے، یہاں تک کہ مولا علی نے اپنے اصحاب کی شکایت تک کی ہے ان کے منہ پر، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما نہ مردو، کاش کہ میں تم کو نہ پہچانتا، تم سے نہ ملاقات کی ہوتی، تمہارا ساتھ نہ لیا ہوتا۔ یہ الفاظ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام میدان نخیلہ میں تنہا اکیلا چھوڑ کر کے چلے گئے کہ امام حسن مجتبیٰ زخمی ہو گئے اور بصرے میں جا کے آپ کو علاج کروانا پڑا، کوفے نہ آ سکے۔ تو یہ اصحاب تھے، یعنی منافق چھپے ہوئے تھے، کثرت تھی، زیادہ تھے، مگر خالص اور مخلص نہیں تھے۔ مگر امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کثرت نہیں تھی، صرف 72 تھے یا 100 کچھ تھے، اختلاف روایات کی بنا پر، کہ حملے اول میں جو شہید ہوئے یا 72 جو اجازت لے کر کے گئے اور جام شہادت نوش کیا، مگر کسی ایک کے دل میں جو کوئی کھوٹ نہیں، بے وفائی نہیں، بلکہ وفاداری کا ایسا جذبہ کہ سبقت کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، چاہ رہے ہیں کہ پہلے میں میدان کارزار میں جاؤں، پہلے میں اپنی جان قربان کروں، پہلے میں سید و سالار کا دفاع کروں اور ان کی طرف سے حق کا دفاع کروں۔ یعنی اصحاب کربلا، اصحاب امام حسین، جن کا کوئی مقابلہ نہیں کسی سے، جن کی کوئی مثال نہیں، جن کی کوئی نظیر نہیں، جن کا کوئی ثانی نہیں، کم ضرور تھے مگر سیسا پلائی ہوئی دیوار تھے، کأنہم بنیان مرصوص جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کا مصداق تھے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام فخر کر رہے ہیں ان کے اوپر، یہ ان کی امتیازی حیثیت ہے۔ ہمیں اس عنوان سے پہچاننا ہے، ہم کو اس زاویہ نظر سے دیکھنا ہے۔ میں ایک جملہ کہوں، اصحاب پیغمبر اکرم، اصحاب امیر المؤمنین، اصحاب امام حسن مجتبیٰ، اصحاب صدیقہ طاہرہ، جب ان کی زیارت ہم پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اصحاب رسول ہیں، یہ اصحاب امیر المؤمنین ہیں، یہ اصحاب امام حسن ہیں۔ لیکن یہ امتیاز، اللہ اکبر، کہ جب ہم شہدائے کربلا کی زیارت پڑھتے ہیں تو اگرچہ وہ اصحاب امام حسین تھے، لیکن اب ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ، السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحبہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعبدہ۔ یعنی اب حسین کے اصحاب صرف حسین کے اصحاب نہیں ہیں، وہ خلوص پیش کیا ہے انہوں نے، وہ جذبہ پیش کیا ہے، وہ جذبہ شہادت، وہ جذبہ وفاداری پیش کیا ہے کہ ایسی وفاداری کی مثال نہ کربلا سے پہلے دیکھنے کو ملی ہے، نہ آج تک دیکھنے کو ملے گی، کہ ایسی وفاداری پیش کیا۔ تو اب اصحاب حسین نہیں، اب اصحاب حسین اصحاب حسن بن گئے، اصحاب حسین اصحاب فاطمہ بن گئے، اصحاب حسین اصحاب امیر المؤمنین کہلائے، اصحاب حسین اصحاب رسول کہلائے۔ یعنی خاندان نبوت کی جو
در حقیقت مدافع اسلام اور مدافع شریعت اور بنیان گزار شریعت ہیں، یہ اصحاب اس کے مدافع بن گئے۔ لہذا جب ایسا جذبہ لے کر کے میدان کربلا میں آئے ہیں اور امام کے اوپر اپنی جان قربان کیا ہے، تو کیوں نہ امام معصوم اور حجت خدا اور امام وقت ان کے اوپر فخر کریں۔ یہ ہے ان کی امتیازی حیثیت، ہمیں اس عنوان سے ان کی معرفت حاصل کرنا چاہیے، تاکہ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں امام کے انصار میں شامل کرے، تو پھر ہمارے اندر وہ جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔